الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرمضان والقرآن يشفعان للعبد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سر. انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیوں، رمضان المبارک دا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے تو حکومے کو وضعیت فرمائے. یہ مہینہ مومن مسلمان دا اللہ دے نال قریب تھیون دا، نزدیک تھیون دا ایک ذریعہ ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ پاک فرمیندن الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت انا اجزا بہ. اللہ آہدے اے روزہ میرے واسطے ہے اور دن قیامت دے ایندی جزا بھی میں آپ عطا فرمے سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل دی جزا اللہ نے دیونی ہے خاص طور تے فرماونا کہ روزہ میرے واسطے تے ایندی جزا میں آپ ہاں. کیا معنی؟ میرے توجہ فرماؤ، کوئی نہیں مسئلہ. کہ روزہ میرے واسطے اور ایندی جزا میں آپ. کیا معنی بڑھ دے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دن قیامت دے اللہ پاک نمازیاں کو فرمیسن جنت چلے جاؤ، حاجیوں جنت چلے جاؤ، سخیوں جنت چلے جاؤ، صدقہ خیرات دیون والے ہو جنت چلے جاؤ، تمام نیک اعمال کرن والے وہ جنت لگے ویسن. لیکن روزے داراں کو اللہ پاک فرمیسی ٹھہر جاؤ، رک ونجو، اللہ تیری جنت وچ ہر شے موجود ہے. اللہ پاک فرمیسن کہ میں دنیا تے تہاں کو آکھیا ہا کہ روزہ میرے واسطے ہے، ان دی جزا میں آپ بنوے سا. وہ جزا اج اے ہے کہ میں اللہ تہاں کو اپنا دیدار کروے نا. رب دے او انوارات، او تجلیات کہ جیڑے انوارات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے ما سوا دنیا تے کہیں نہ لٹھے، کہیں نہ ادا مشاہدہ کیتا. حتیٰ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے حضور درخواست کی تھی کہ ربی ارینی، اللہ میں کو اپنا جلوہ دکھا، میں کو اپنا جلوہ دکھا. رب نے جواب دیتا قال لن ترانی، اے میرے کلیم میں تے کو وہ اکھاں بھی نہیں عطا کیتیاں جڑیاں اکھاں میرے انوارات تے میرے تجلیات کو برداشت کر سکن. یعنی اکھ دے اندر فرق ہے. ایک تواڈی اکھ ہے، میری اکھ ہے، مولوی دی اکھ ہے، پیر دی اکھ ہے، ولی دی اکھ ہے، غوث و قطب دی اکھ ہے، ابدال و عباد دی اکھ ہے، تابعی و صحابی دی اکھ ہے، ایک اللہ دے نبی دی اکھ ہے. لیکن میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ مبارک دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو کلیم اللہ نے کلام کرے دے ہوئے اللہ کو درخواست کی تھی ربا میں تیرے نال گل بات کرے نا، تیرے نال کلام کرے نا، تیرے نال گفتگو کرے نا، کیا اس تو زیادہ بھی تیرے کوئی قریب ہے، تیرے کوئی نزدیک ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں، میرے آخر الزمان نبی یاسین
دی امت آسی، اس امت وچوں جڑے لوگ میرے دسے ہوئے مہینے دے اندر میرے فرمان دے مطابق اعمال کرے سن، میرا کلیم او میرے اس تو بھی زیادہ قریب ہو سن، سبحان اللہ، میرے نزدیک ہو سن۔ تو او نزدیکی، او قرب کیا ہے؟ او اللہ دا دیدار، جڑا کلیم اللہ کو نصیب نہ ہویا تے کلیم منگ دے رہے منگ دے رہے منگ دے رہے۔ اللہ نے فرمایا ایویں کرو، این پہاڑ دو دیکھو، میں این پہاڑ تے اپنی تجلی سٹینا، اگر پہاڑ برداشت کر گیا شاید تسا بھی برداشت کر سکو۔ تو رب کریم نے اپنی نور دی چھوٹی جی تجلی سٹی، علماء کرام نے لکھے او تجلی ایک سوئی دے دک دے برابر آئی، یعنی باقاعدہ لکھے کہ اس تجلی دی مقدار ایک سوئی دے دک دے برابر ہے، پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہ کر سکیا۔ اندازہ فرماؤ تے وقت موسیٰ علیہ السلام دا یہ حال بنیا کہ وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پہاڑ کو ریزہ ریزہ تھیں دے دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، وہ بھی ہوش دے عالم دے اندر نہ رہے۔ لیکن کتنی خوش نصیبی ہے روزے دار دی کہ اے بغیر کہے واسطے دے ڈائریکٹلی اللہ دے انوارات کو دیکھ سی، ڈائریکٹلی اللہ دے تجلیات کو دیکھ سی۔ علماء لکھے بھی یہ کیویں ہو سی، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ کیویں ہو سی؟ فرمایا ہک ہوندے آئینہ، ہک ہوندے شیشہ۔ یہ کیا ہوندے؟ آئینہ، جن دے منہ دے دے ہیں ایسا، وہ آئینہ ہے، وہ ساری شکل کو، چہرے کو اپنے وچ محفوظ کر گھندے، ان کو پار نہیں ونجن دے دا۔ ہکے اے شیشہ، اے اندے جو دیکھوں تے اے آر پار نظر آن دے، آر پار نظر آن دے۔ تو فرمایا جڑا روزے دار ہے نا، روزے دار اندہ وجود اللہ تبارک و تعالی ایسا آئینہ بنا دے سی، ایسا آئینہ بنا دے سی کہ اللہ دے تجلیات کو اپنے وجود دے اندر برداشت کر سکسی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم دے آخر دے اندر صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ یزاد رزق المومن، وہو شہر الصبر، والصبر ثوابہ الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، عن قریب تمہارے کول ایک عظمت والا مہینہ آمن والا ہے، برکت والا مہینہ آمن والا ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے دے اندر مومن دا رزق ودھا دیتا ویندے۔ ایسا مہینہ ہے جڑا کہ صبر والا مہینہ ہے، اور صبر دے بدلے اللہ پاک جنت عطا فرمے سے۔ وہو شہر المصواسات، فرمایا وہ برابری دا مہینہ ہے۔ اے لوگو، اس مہینے دا ایک عمل جڑا بندہ کرے سی جا، ایک عمل دے بدلے اللہ پاک 1,00,000 دا ثواب عطا فرمے سی۔ میرے اللہ دے ہاں ثواب دی کمی کوئی نہیں، ثواب دی کمی کوئی نہیں۔ فرمایا جڑا بندہ دنیا دے اتے ایک گکڑ خجور دی خرچ کرے سی،
ایک گٹھلی کھجور دی خرچ کرے سی اللہ پاک دن قیامت دے جرلے او مایوس کھڑا ہو سی اللہ میری نیکیاں تھوڑی ہیں میرے گناہ زیادہ ہی اللہ پاک فرمے سن سامنے دیکھ وہ دیکھ سی تے ایک پہاڑ نظر آ سی اللہ اے پہاڑ اللہ پاک فرمے سن اے تیری دنیا تے خرچ کیتی ہوئی او کھجور دی گکڑے گٹھلی ہے میں کو ودھیدہ رہ گیا اتنا ودھائے نہیں کہ اے تیرا ثواب پہاڑ دے برابر کر چھوڑے نہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں اسا اس مہینے دی عظمت دا خیال نہیں کیتا اس مہینے دے مقام دا خیال نہیں کیتا اس مہینے دے شان دا خیال نہیں کیتا. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے دے اندر اما عائشہ الصدیقہ فرمے دن اذا دخلت رمضان جل رمضان دا مہینہ داخل تھی رہا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشتد بیزرہ وعیقظہ وحیا لیلہ میرے آقا میں لگ لگوٹ کس گھندے ہن یعنی مستعد تھی وینے ہن تیار تھی وینے ہن عبادت واسطے صرف آپ کلے نہ تیار تھی نیال بلکہ اپنے گھر والیاں کو بھی تیار کرے نیال اہل و عیال کو بھی جگہ دے ہن تے آپ بھی جاگ دے ہن اور اپنے اہل و عیال کو بھی رات دے ٹائم عبادت واسطے کھڑا کرے دے ہن. حدیث رسول پڑھدا بیٹھ سمجھ آ رہی اشتد میزرہو یعنی جی میں مستعد کہیں کم واسطے تسا او جی میں اسادے میں ہن لنگ لگوٹ کس کی دے تیار تھی گئے صحیح تو ویسے بھی اللہ کی عبادت اتنی کریں دے ہن کہ سارا عقیدہ ایمان ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت کائنات تے بیا کہہ نہیں کی تھی لیکن اس دے باوجود بھی جل رمضان المبارک آوے ہا سائیں مزید تیاری فرما گندے ہن آپ بھی جاگ دے ہن تے گھر والیاں کو بھی جگہ دے ہن سارے واسطے تراویح دی نماز پڑھنا بھی اوکھی تھی ویندی ہے کہنا تہجد تو دور دی بات ہے بھئی ادھی رات کھڑنا وہ تو دور دی بات ہے جیڑے بندے اساں تراویح دے اتے آدھے ہیں وہ بھی یوں آدھے ہیں اب صاحب بس تھکے ہوئے ہیں میں دانا دانا الحمدہ تے وہ تو بس میں نہیں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں گھر دا کم کاج ہوئے ادھی ادھی دیوار لا دینے ہیں نہیں تھک دے تھکوں بھی صحیح تاں بھی آدھے ہیں بے اج دا کم کل تے نہیں سٹنا ای کو اج پورا کرنا ایویں نا تے تراویح دی نماز تے بہت زیادہ ہوئے تا 1 گھنٹہ لگ دے گھنٹے تو زیادہ تھا بولو تے صحیح اتنا ہی ہے نا آپ سے کتنے بندے آنے 16 الحمدللہ تو تو بڑے نیک تے اچھے لوگ ہو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں بہت اچھی بات ہے کیوں کہ یہ مہینہ اللہ نے ودیعت کی تے خاص طور تے امت محمدیہ اور اگر میں آکھاں تبے جانا اسی کہ اللہ نے تہاڑے میرے واسطے یہ بخشش دا سیزن بنا چھوڑے بخشش دا سیزن یعنی سیزن دے اندر ہر شے
عام بھی ملتی ہے تے زیادہ بھی ملتی ہے تے سستی بھی ملتی ہے۔ خالق کائنات نے رمضان مبارک دا مقدس مہینہ بنا کے سارے واسطے گناہ دی بخشش دا سیزن قرار دے چھوڑے کہ اس سیزن اللہ دی طرفوں ایدے اندر مغفرت عام ہے، ایدے اندر بخشش عام ہے، ایدے اندر دعاواں دی قبولیت عام ہے۔ ہر روز جس وقت تسعت میں روزہ افطار کرنے آئے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ دی ڈیوٹی لیں دے، فرشتیاں دی ڈیوٹی لیں دے۔ اے فرشتیوں، اے میرے ملائکہ، ساریاں عبادتاں چھوڑ دو، امت محمدیہ دے جڑے روزے دار او جڑے ویلے روزہ کھلے گن او دعا مقدن تسا انہاں دیاں دعاواں دے اتے آمین آکھنے۔ ہن دسو جن دی دعا دی قبولیت واسطے فرشتے آمین آدھے پہ ہوئے پیچھے اون دعا دی قبولیت کوئی شک ہے جی؟ آدھے وے مولوی صاحب خدا ساری سندا نہیں، اللہ ساری سندا نہیں، اللہ دی قسم یہ بات نہیں ہے۔ خالق کائنات ہر کہیں دی سن دے، ہر ویلے سن دے، ہر جاتے سن دے، ہر چیز سن دے۔ وہ اعلان کرے دے قرآن دے اندر ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم۔ اے میرا بندہ تو میں کو پکارتے صحیح، میں کو سنتے صحیح، تیرے پکارن دے اندر دیر ہو سکتی ہے، تیرے صد مارن دے اندر دیر ہو سکتی ہے، پر میرے جواب دے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ وہ انتظار اچ بیٹھے، کیڑی شاید بیٹھے؟ انتظار اچ بیٹھے کہ کیڑے ویلے میرا بندہ میں کو سڑے دے۔ اپنا سڑے تاں بھی سن دے، بیگانہ سڑے تاں بھی سن دے، مسلمان سڑے تاں بھی سن دے، غیر مسلم سڑے تاں بھی سن دے، منن والا سڑے تاں بھی سن دے، نہ منن والا سڑے تاں بھی سن دے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، روایات دے اندر آندے ایک بت پرستے، صنم پرستے رات دے وقت اللہ کو اپنے بت کو سجدہ بیٹھے، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت۔ اور رات دا ایک پہر گزر دے، دوجا پہر گزر دے، تیجے پہر دے اندر نندر ولیٹ ہوئے دیئے، کچھ جاگ دے کچھ نندرے، ایمیں اچانک زبان پھر دیئے، یا صنم دی بجائے زبانی چو نکل دے یا صمد، یا صمد۔ صنم بت کو آدن صمد اودا رائے، جو ہی دی زبانی جو یا صمد دا لفظ نکل دے، اللہ پاک فرمائیں لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی، اے میرا بندہ میں حاضر، اے میرا بندہ میں حاضر، اے میرا بندہ میں حاضر۔ ملائکۃ اللہ حیران، اللہ اے تا بت پرستے، صنم پرستے زندگی گزر گئی ہیں دی، چٹے وال تھی گئے بدھا کو سجنے آج بھی اچانک ایویں بغیر ارادے دے کچھ سنتا کچھ جاگ رہا، زبان دی تھڑکی ہے تے وہ زبان دے تھڑکن نال صنم دی بجائے صمد نکتے کی زبانی چوں۔ اللہ تو سن جواب دے منی کتنی جلدی کی دیئے۔ خالق کائنات نے فرمایا او میرے فرشتے ہو، پتہ میں کو بھی ہے آج انہیں بغیر ارادے دے تے اچانک میں کو سدے، لیکن میں جواب اس واسطے دیتے نہیں کہ زندگی بھر صنم کو سجدہ رہے، اتھوں بھی جواب نہیں ملیا تے اج اچانک میں کو سجدے سی، میں بھی جواب نہ دے ماں وقت صنم تے صمد دے درمیان فرق کیا راسی۔ وہ ہر کہیں کو جواب دے دے تے ہر کہیں دی دعا قبول کریں دے۔ میرے توجہ کرو،
ہر کہیں دی دعا قبول کریں دے قبولیت دے ترائے طریقے ہیں قبولیت دے کتنے طریقے ہیں ترائے طریقے ہیں ایک طریقہ پہلا تا یہ ہے جو کچھ منگے وے وہ کچھ اللہ پاک عطا کر دے دے دیر نہیں لینا کئی باری پیچھے ایسا آدھے ہیں یارو تو منگل دی بس دیر تھا یہ اللہ نے فوراً عطا کر دیتے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک کو جو کچھ منگتے ہیں وہ چونکہ حکیم ذات ہے علیم بذات الصدور ذات ہے علام الغیوب ذات ہے جو کچھ اسا منگتے ہیں وہ ساکو تا بظاہر فائدہ مند نظر آندے لیکن حقیقت حال دے اندر وہ سارے واسطے فائدہ مند نہیں ہوندا اسا نہیں جان دے لیکن وہ اللہ جاندہ ہوں دے پیچھے وہ اللہ کیا کریں دے حدیث پاک کی چاہ دے وقت اللہ پاک یہ کریں دے کہ جو کچھ اسا منگے وہ اویں نقد تا نہیں عطا کریں دا لیکن ان دے بدلے دے اندر کوئی ایجی مصیبت جڑی سارے اتے نازل تھی ہونے والی ہوندی ہے کوئی ایسی تکلیف جڑی سارے اتے نازل تھی ہونے والی ہوندی ہے ان دے بدلے اللہ ان تکلیف کو ٹال دے ان مصیبت کو ٹال دے دے یعنی اگر اے دعا اسا نہ منگی ہوئے وہ مصیبت شاید سارے اتے ونجے لیکن این دعا دے بدلے اللہ پاک ان مصیبت کو ٹال دے دے یہ بھی قبولیت دا طریقہ تیجا طریقہ حدیث پاک دے اندر ہے کہ نہ تا وہ شے مل دیے جڑی منگی سے تے نہ ہی آمن والی مصیبت ٹل دیے بلکہ اللہ پاک این دعا کو ذخیرہ کر دینا کیا کر دینا ذخیرہ کر دینا آخرت واسطے جی میں تسا سال دا بھون سانب کھڑے دے وے سال واسطے کنک ذخیرہ کر کے سانب کھڑے دے وے کہ سال گزر سی اے سارے کمے آسی پیچھے اللہ پاک اے جڑی دعا منگی ہوندی وے ایدہ نتیجہ دنیا تے ظاہر نہیں کرے دا بلکہ ای کو اللہ پاک ان دعا کو سانب کھڑے دے ذخیرہ کر کھڑے دے جب دن قیامت دا آسی گناہ زیادہ نظر آندے پہ حسن نیکیاں تھوڑیاں نظر آندیاں پہیاں حسن بندہ پریشان حال کھڑا ہو سی اللہ کیا بڑسی میرا اللہ پاک فرمے سی پریشان نہ تھی تیریاں اجڑ بیاں نیکیاں باقی ہیں اللہ نمازاں تل گئن روزے تل گئن حج تل گئن زکاتاں تل گئن صدقات تل گئن خیرات تل گئن میں شاید تو کو دسیا جو دیہاڑے قیامت دے یہ نیکیاں تل سن دیہاڑے قیامت دے نیکیاں تل سن اللہ دا قرآن دے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ دیہاڑے قیامت دے انہاں نیکیاں کو اللہ پاک تلاوڑے چ رکھے سی ترکڑی چ رکھے سی تلے سی ایویں تلے سی کہ لا یغادر صغیرتا ولا کبیرہ کوئی چھوٹی نیکی بھی باقی نہ راسی کوئی وڈی نیکی بھی باقی نہ راسی اللہ آدھے الا احصاہا میں گنتری دے اندر گن گن کے ساریاں گھننا سا ہن نماز تلی کھڑی ہے روزہ تلا کھڑے تو ساکھ سو بھی کہنا ہے نماز دا کیویں وزن ہے روزے دا کیویں وزن ہے روزہ دا رکھی بیٹھے ہیں وزن کیویں ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ ہوا تو کو میں کو لگ دی پئی ہے نہیں لگ دی پئی لگ دی پئی ہے نا محسوس سی دی پئی ہے این کھڑکی کو آندی پئی ہے این کھڑکی جو ویندی پئی ہے تو کو میں کو لگ دی پئی ہے ان دا وزن کوئی محسوس تھیندا پے نہیں تھیندا پیا لیکن موٹر سائیکل تے چڑھے ودے وے کار تے چڑھے ودے وے ٹریکٹر تے چڑھے ودے وے ہوا گھٹ تھی دیے ویندے وے ٹائراں والے کولو ایندے 40 پاؤنڈ پا دے ایندے 30 کریں چا
یہ اگلے پہیے 20 پاؤنڈ کریں چا وہ پیچھے 20 پاؤنڈ پیندے 40 پاؤنڈ پیندے 30 پاؤنڈ پیندے یہ وزن ہے یہ کیا ہے وزن ہے نا تو ہوا گویا کہ تلن لگ گئی تلدی پئی ہے بیماریاں آج کل بہت زیادہ ہیں اگے بندے کو کوئی پوچھو کیا حال ہے وہ آدھا شکر ہے شکر ہے شکر ہے ہوں جڑے کو پوچھوں کیا حال ہے وہ آدھے شوگر ہے شوگر ہے شوگر ہے یعنی ہر تیجے بندے کو شوگر ہے ہوں شوگر مٹھے کو آدھن مٹھا ہر بندے دے وجود ہی چے ہر بندے دے وجود ہی چے باہروں تا ترکڑی تے دکاندار کو تولی سے بھئی چینی اے مٹھا بھئی 1 کلو دے 2 دے 3 دے ادھا کلو دے پا دے وجود شوگر کھڑیے تھائی کیویں تل دیے وہ سوئی مرندن خون پیمانہ لیندن وادن جناب اج تک 400 تے گئی کھڑیے اج 300 تے کھڑیے اج 200 تے کھڑیے وہ پیمانہ دسیں دے کہ اندروں شوگر دا اتنا وزن ہے اتنا کیا ہے وزن ہے بلڈ پریشر دیا بیماریاں آگے نہ سن دے آوے کھادو دے دے کے یہ سپریاں کر کر اسا بیماریاں مل گی دیں ہے نا یہ امریکن سنڈی ہے بھئی امریکہ ہی جو تھٹور کے آ گئی کس طرح ہے ٹھیک ہے نا بھائی یہ بیماریاں اناس انگریز دے گماشتیاں نے یہ بھی حدیث پاک کی چاہے آخر زمانے دے اندر یہود و نصارہ ایک قبضہ کر بے سن وہ کیویں قبضہ تھیا کھڑے اج بیج دے اتے یہ چکندر تساں وہیں دے وے بازاروں بیجا مل دے مل دے چکندر یہ جڑا بوڑھا پائے مل دے بیجا نہیں ملدا شوگر میل والے دے دن ولا اودے بعد تساں پٹ کے دیتے تے ولا بیجے دا پتہ کرو مارکیٹ وچ تو کو کتھا ہی نہیں بیجا ملٹی نیشنل کمپنیاں نے اپنے قبضے دے اندر رکھے سمجھا کنک اگے بیج کدھر رکھے دے آوے ہن بھاویں جو اوہ اچھی کنک بیج واسطے رکھی وے ان دی اوسط اوہ 30-35 آسی جڑی انہاں کو گھن کے آئے وے ان دی 40-50 دے اتے وے دیئے وہ انہوں نے اپنے کول محفوظ کیتی ہے تو کو اپنا محتاج کر دیتا کیتے نہیں کیتا مکائی اگے سخت سردیاں چ نہیں کھڑ دی سڑویں دی آئی ہوں نہ ہر بیجے کو نہ دے دیتے یہ ہائی بریڈ ہے یہ ہائی بریڈ ہے یہ حدیث پاک کی ذکر ہے کہ آخر زمانے دے اندر معیشت دے اتے یہ یہود و نصارہ دا قبضہ تھی ویسی مسلمان کمزور تھی سی کیوں غفلت اچ پائے ویسی اسا غفلت اچ ہیں دن رات کوئی نوجوان ایسا نہیں وہ بیٹھے این کو دے تھا غریبے امیرے پیسے آلائے غیر پیسے آلائے جی بھائی درویشے کچھ بھی ہے گھر اوکھ ہوئے سوکھ ہوئے یہ ٹچ موبائل ضرور ہوئے بس دماغ سارا این دے اتے لڑدا غلط آدھا بیٹھا جی انہوں نے تو کو فارغ کر چھوڑے کہ کم کاج کو لو فارغ جڑا بندہ ادھی رات تک جڑا نوجوان 12-1 رات تک بیٹھا این دے اتے جخ مریں دے سویرے وہ کر لے اٹھی سی کیا کم کرے سی ناراض نہ تھی وہ میری گال دے یہ انہوں نے وائرس چھوڑے سارے اندر ہوں روزہ رکھی بیٹھی ہیں روزہ رکھ کے جناب والا اصل چاہیا ہے اگر کہیں دے اتے اچھا کوئی پروگرام آئے وہ دیکھوں چاہ جو ہی اچھا پروگرام کھلے سو تلوں برائی کھڑی ہو سی انہوں نے بات ایک ہی تے بے یہ اچھائی دے نزدیک ہی نہ ونجن اچھا پروگرام دیکھنا بھی چاہو تو کھول کے بیٹھے ہوئے
نال ہی تلوں او گند کھڑا ہو سی وقت لگ دی تا ایویں زری کنگلے شیطان نال وہاں گھتی بیٹھے بس چھوڑو خیر اے وقت دیکھ گن سو پہلے ہی کو دیکھ گن. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا کہ خالق کائنات نے یہ مہینہ تو ہاکو میں کو بخشش دا سیزن بنا کے دیتے. اے میاں اگر سارا سال میں تو کو حکم دیتے بھی گناہ گارو میرے دروازے تے آؤ، سیاہ کارو میرے دروازے تے آؤ، غلط کارو میرے دروازے تے آؤ، لیکن جو ہی ای مہینے دی پہلی رات شروع تھی دیئے اللہ پاک فرمینا میں آسمان دنیا دے اتے آوینا، میں فرشتیاں کو زمین دے اتے بھیجینا اور میرے ملکہ پھیل بنیوں گلیاں دے اندر، محلیاں دے اندر، مستیاں دے اندر، قریہ دے اندر، اور ون کے دیکھو کہ میرے بندے میری عبادت دے اندر مشغول ہیں. اور رمضان مبارک دے اندر تا خاص طور پہ اگر ایک بند کمرے دے اندر بندہ بیٹھے دیا، ترہ بھی لگی بیٹھی ہے، بھوک بھی لگی بیٹھی ہے، اچھا کھانا موجود ہے، ٹھنڈا شربت موجود ہے، لسی موجود ہے، دل بھی آتے کہ جناب پی گھننا، لیکن پیدا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. حالانکہ پتہ ہے اگر تو کھا پی کے منہ صاف کر کے باہر سڑک تے ونیا تے کوئی پوچھے روزہ ہے آنکھوں ہاں جیاں ہے پیا، اگلا بندہ تسلیم بھی کر گنسی، من بھی گنسی، لیکن بند کمرے دی اندر ایک کھانا نہیں پیدا نہیں، کہ دے کل ڈرتا بیٹھے، اللہ کو ڈرتا بیٹھے. تو اس واسطے اللہ فرمائے کہ یہ خاص طور تے روزہ میرے واسطے ہے، یہ میرے واسطے ہے، تے ان دی جزا دہاڑے قیامت دے میں آپ بڑھوے سا. لیکن ایک گال خیال کرائے کہ روزہ جو ہوئے کیا مانا؟ الصوم جنہ. میں حدیث پڑھیے تمہارے سامنے، روزہ ہی ڈھالے، کیڑی شے کو ڈھالے؟ گناہ کو ڈھالے. روزے دا معنی ہے کہ اکھ دا روزہ ہوئے، کن دا روزہ ہوئے، زبان دا روزہ ہوئے، ہتھوں دا روزہ ہوئے، پیران دا روزہ ہوئے، دماغ دا روزہ ہوئے، دل دا روزہ ہوئے. پیٹ تے ویسے بھوکا مردا کھڑے، مولی صاحب اکھاں دا روزہ کیا ہے؟ فرمایا غیر محرم دو نہ دیکھے، گندیاں تصویراں نہ دیکھے، ننگیاں تصویراں نہ دیکھے، غیر محرم عورت دو نہ دیکھے. یہ اکھ دا روزہ ہے، زبان دا روزہ ہے، کہیں کو گال مندہ نہ کڑھے، کہیں کو برا نہ علاوے، کہیں کو غلط نہ علاوے. کنہ دا روزہ ہے کہ جناب والا گانا بجانا نہ سنے، غلط گالی نہ سنے. زبان دا روزہ نال یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے. ہتھاں دا روزہ یہ ہے کہتے ظلم نہ کرے، کہتے زیادتی نہ کرے، ہتھ نال کہنا بننا نہ بننے، کہنی چیز نہ چاہے. پیران دا روزہ یہ ہے برائی دی طرف چل کے نہ ونجے، غلط کاری دی طرف چل کے نہ ونجے. یہ ہے صحیح معنی روزہ. روزہ رکھی بیٹھے کوڑ مرے نہ بیٹھے، روزہ رکھی بیٹھے زبان تے گالی مندے ہیں، روزہ رکھی بیٹھے بے دی غیبت تے گیلا تے شکوا بیٹھا کرے دے، جی میں ساری عادت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کو اسا گناہ بھی نہ سمجھ دے، غیبت کو اسا گناہ بھی نہیں سمجھ دے. حالانکہ قرآن نے آکھے غیبت کرن والا ایویں ہے جڑا مسلمان بھائی دی غیبت گیلا شکوا کرے دے او ایویں سمجھے جو میں اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت بیٹھا کھانا. حدیث پاک دے اندر آئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمان آئے، دو عورتاں نے روزہ رکھے، دوپہر تھے الٹیاں کرن لگ گئے، گندا خون، پیپ گند خرابہ،
وہ وجود چوں نکلن لگ گئے، الٹیاں پیاں کریں دیاں۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلے، صحیح کو خبر دیتی گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے او عورتیں انہاں نے اللہ دیاں حلال کردہ چیزاں کو تا روزے دی وجہ کر کے اپنے تے حرام کیتے، لیکن اللہ دیاں حرام کردہ چیزاں کو اپنے اتے حلال کیتے نے، یعنی کھامن حلال ہا، پیمن حلال ہا، وہ تا روزے دی وجہ کر کے اپنے اتے حرام کیتے، لیکن غیبت گیلا شکوا حرام ہے، ان کو زبان تے گھننا ہے۔ ہن انہاں دے منہ وچوں وہ غیبت گندا خون بڑھ کے، پیپ بڑھ کے تے گند خرابہ بڑھ کے نکل دی پئی ہے۔ اللہ دا قرآن اہدا کرے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تواڈے وچوں کوئی پسند کرے سی جو اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھاوے؟ فرمایا جویں اوکو مکروہ تے حرام سمجھ دے وے، ایویں غیبت تے گیلا شکوا اے بھی ایویں حرام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھے مل غیبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا غیبت کیڑی شے دا نام ہے؟ غیبت کیڑی چیز دا نام ہے؟ اگر ایک بندے چھی برائی ہے، ایک بندے چھی غلطی ہے، ایک بندے چھی گناہ ہے، اساں کنڈ پیچھو بہ کے اون دے اون گناہ دا ذکر کرنے ہیں، اون دی غلطی دا ذکر کرنے ہیں۔ آقا او دے تو گناہ ہے پیا، وہ برائی ہے پئی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میاں این دا نا تا غیبت ہے، اگر برائی نہ ہوئے تے تسا بیان کرو وہ تا تہمت ہے، وہ تا الزام ہے۔ برائی ہے وہ برائی کو کنڈ پچھو بیان کریں دے وے، این دا نا غیبت ہے۔ این دا نا کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور بھائی حدیث نیک لوگ بیٹھے ہوئے اللہ دی قسم یہ تھوڑی خوشامد نہیں کریں دا، یعنی یہ میں آپ کو آپ حدیث میرے ذہن دے ہوتے میں اتر دیا، یعنی میں کوئی مطالعہ کر کے فی البدی نہیں آیا، یہ اثر ہوندے محفل کوئی اچھا کوئی نیک بندہ اللہ دا پسندیدہ بیٹھا ہوئے پیچھے یہ میں نزول تھی دے، کیا تھی دے؟ ان دی مثال ایویں سمجھو چاہ دیہاتی بھرائی میں کہ جی میں ایک لیاری گاؤں یا منجے کھیر دے دیے 10 کلو 5 کلو، اگر ان کو ذبح کروں، ذبح کر کے ان دی کھیری چوں 5 کلو 10 کلو نکل سی نہیں، بمشکل پا آدھا کلو کھڑا ہو سی، یہ کچھ ہے نا، اتنا کچھ نکل سی۔ لیکن جلے حضرت انسان اندے تھنا کو ہاتھ لیندے، اندے دماغ وچ اللہ پاک ایویں نزول فرمیں دے، وہ کھیر پورے وجود چوں نزول کر کے تھنا چوں آویں دے۔ تے ایویں کوئی عالم کوئی مولوی جلے ممبر رسول تے باندھے تے اگو اللہ والے کوئی ایک دو ایسے بندے بیٹھے ہوندن، انہاں دی وجہ کر کے اللہ پاک پیچھے سارے دماغ تے ایویں نزول کریں دے۔ ورنہ یہ سارا کمال نہیں کہ آیت نال آیت، حدیث نال حدیث، ٹھیک ہے نا، مہی حدیث پڑھیے بھئی یاد آ گئی، بھئی حدیث پڑھیے بھئی یاد آ گئی، پڑھیاں تا ہن لیکن زمانے وچ پڑھیاں ہن۔ میں عرض کرنیاں میرے دوستوں میرے بزرگوں، حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا 2 قبراں کول گزرتا ہے، 2 قبراں کول میرے آقا گزرن، اپنی سواری دے اتے سوارن، خچر مبارک تے سوارن، اور جو ہی آپ دی سواری انہاں قبراں کول گزریے او جناب بدک پائیے لڑھک پائیے جیویں تھوڑا لگ دے تے قریب ہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھڑکوں میں نہ لیکن وقت سواری اپنے آپ کو سنبھال کی دے سائیں اترین حضور علیہ السلام دے نال میں صحابیان میرے آقا نے فرمایا اے میرا پیارا صحابی انہاں 2 قبراں دے اتے عذاب تھیندا پئے، میں محمد نے
اپنی نگاہ بصیرت نال ڈٹھے انہاں قبراں تے کیا تھیندا پے؟ عذاب تھیندا پے۔ تے ول فرمائے نے وما يعذبان فی کبیر، کوئی بہو وڈے گناہ دی وجہ کر کے بھی عذاب نہیں ہو رہا، کوئی کبیرہ گناہ دی وجہ کر کے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ اما لا یستنزہ من البول، ایک بندہ وہ ہے جڑا پیشاب دے چھینٹیاں کنے، پیشاب دے قطریاں کنے اپنے وجود تے اپنے کپڑیاں دی حفاظت نہ کریں دا، ہوندی وجہ کر کے کو قبر وچ عذاب تھیندا پئے۔ و اما یمشی بالنمیمہ، تے دوجا بندہ وہ ہے جڑا کانا پھوسی کریں دا آئی، ایک دی گال بے کلے دا آئی، بے دی غیبت کریں دا، بے دا گیلا شکوہ کریں دا، ہوندی وجہ کر کے قبر وچ عذاب تھیندا پئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ڈٹھے تے سائیں دی سواری بھی ڈٹھے تے او ول بدک پئیے، او کم پئیے، گناہ سائیں نے دسائیں ایڈو ہیں، پیچھے علاج سائیں نے اون ویلے وقتی طور تے ایو فرمایا، صحابی کو آکھے نے ونجو کھجور دیاں چھڑیاں پٹاؤ، صحابی کھجور دیاں چھڑیاں پٹائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیر کے انہاں قبراں تے سٹیاں۔ اس صحابی عرض کی تے آقا دے نال کیا تھی سی؟ فرمایا یہ جب تک ساویاں راسن اللہ دا ذکر کرے سن، اللہ دے ذکر دی وجہ کر کے ان دے عذاب وچ تخفیف تھی ویسی۔ جو ہر تر شے ہر ساوی شے اللہ دا ذکر کرے دی، اللہ دا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جڑی زمین تے ہے وہ اللہ دی تسبیح بیان کرے، اور ہر شے جڑی ہے وہ اللہ دی نماز پڑھ دیے، ہر شے اللہ دی نماز پڑھ دیے۔ قرآن چاہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے نے اپنی نماز کو بھی جان کی دے تے اللہ دی تسبیح کو بھی جان کی دے۔ اللہ سیاں یہ درخت جو ہیں یہ نماز پڑھ دیں؟ فرمایا ہاں، انہاں دی نماز دے اندر قیام ہے، جی میں قیام نماز دا پہلا فرض ہے، یہ کھڑ کے اساں اللہ دی الحمد پڑھ دے ہیں، سورت ملے ہیں۔ فرمایا اے درخت زندگی بھر ایویں کھڑے ہو کے اے اللہ دی تسبیح بیان کھڑے کریں، انہاں دی نماز وچ اے قیام ہے، ٹھیک ہے۔ ہن قیام دے بعد دوجا رکن ساری نماز دا کیا ہے؟ رکوع، ٹھیک ہے۔ قیام دے بعد والا رکوع چ ویندے نا، رکوع ہے یہ جتنے جانور ودن تھائے، گئیں منجین بھیڈائیں بکریاں، یہ رکوع دی حالت وچ ودیاں، انہاں دی نماز رکوع ہے، انہاں دی نماز کیا ہے؟ رکوع ہے۔ یہ حالت رکوع دے اندر اللہ دی تسبیح ودیاں بیان کریں گے، خدا دا ذکر ودیاں کریں گے، لیکن رکوع دی کیفیت رکوع دے بعد وت والا سجدہ ہے، وت کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ فرمایا یہ جتنے رینگن والے جانور ودن تھے، یہ نانگ ہیں، یہ وٹھوئیں، یہ کیڑے ہیں، یہ مکوڑے ہیں، یہ سارے دے سارے انہاں دی نماز سجدہ ہے۔ یہ حالت سجود وچ اللہ دی تسبیح ودے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ ول اساں ایک رکعت سجدہ کر کے وت والا اٹھی کے آنے آئے، وت بئی رکعت ہوئے، وت بئی رکعت ہوئے، ای کو آدن حولان حول، یعنی ایک دفعہ جی میں کیتے وت والا اوے کیتے۔ فرمایا اے جڑے سورج ہے، اے جڑا چندرے، اے جڑے ستارے ہیں، انہاں دی نماز اے حولان حولے، راتی ستارے نکتن ول سویر تھئیے سورج آ گئے، سورج وت لگا گئے، وت راتی چندر آ گئے، وت چندر لگا گئے، وت سورج آ گئے۔ فرمایا اے سورج چندر ستارے انہاں دی نماز اے حولان حول، سمجھ آندی بھی ہے؟ وتوں دے بعد چھیکڑ تے التحیات، چھیکڑ تے التحیات۔ فرمایا جتنے پہاڑ ہیں، جتنے جبال ہیں، یہ گوڑیاں سٹ کے التحیات وچ بیٹھن تھے، یہ التحیات ہی اللہ دا ذکر کرنا ہے۔ تو ہر شے نے اپنی نماز کو جان گدے، کہیں دی نماز قیام ہے، کہیں دی نماز رکوع ہے، کہیں دی نماز حولان حول ہے،
کہہ دی نماز سجدہ ہے کہہ دی نماز التحیات ہے ساری مخلوق دیاں نمازاں کو کٹھا کر کے اللہ نے حضرت انسان دی نماز بڑھا دیتے کہ تہاری نماز قیام بھی ہے درختاں والا تہاری نماز رکوع بھی ہے انہاں جانوراں والا تہاری نماز جناب سجدہ بھی ہے انہاں رنگن والے انہاں دا تے تہاری نماز حولان حول بھی ہے سورج چاند ستاریاں والا تے تہاری نماز التحیات بھی ہے پہاڑاں والا ادا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے بولو نا بھائی رمضان المبارک کی توت ایک دا لاکھ ہے ایک دا لاکھ ہے روزہ رکھنے اس طریقے نال کہ جناب والا اکھ دا کن دا زبان دا ہتھ دا پیر دا ہر شے دا روزہ ہوئے غیبت گلا شکوا نہیں کرنا اور وقت اون دے بعد جڑا ہے نا میرے دوستوں میرے بزرگوں خاص طور تے زبان کو جڑا ہے نا وہ آرام دے معاملات دنیا دے تھیں دے رہمندن قرآن آہدے گنتی دیا چندری مارا ہے گنتی دیا دور روزے آج تھی گئے باقی کتنے بچ گئے 28 کئی 127 ٹھیک ہے نا قرآن آتے بالکل ایام معدودات گنتی دیا نبھاریں گزر دے پتہ نہیں چلنا لیکن بدلاتے اعمال اللہ دے ہاں بہت بڑا ہے اللہ تو حکم کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے مکان لا مقامی کوئی آپ سا ہے نہیں ہے ختم نبوت کے دیوانے ہم اعلان کیجئے اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے زمین آسمان مکان لا مقام زمین آسمان مکان لا مقام کوئی آپ سا ہے نہیں ہے وہ سترا کراہی حبیب الہی وہ سترا کراہی حبیب الہی کوئی دوسرا نہیں ہے زمین آسمان مکان لا مقام سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے تیرے پاس کیا ہے کہاں ساتھیاں نے اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے زمین آسمان صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ کے دیوانے زور سے کہتے سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق